अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 4 सफ़ा नंबर 14 इशारा सी। 14 सफ़े का ये तीसरा इशारा है। इसमें आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 97 से 99 तक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आज के सेशन में आप सबको खुशामदीद। QC2 में जब हमने मुसहफ से बराह रास्त पढ़ना शुरू किया तो पहले 5 सफ़ात हमने कवर किए थे, जिसमें हिदायत का मजमून और 3 तरह के ग्रोह का तज़किरा हुआ। आखिर में आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा था, जो सबसे पहले इंसान थे जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। QC3 में सफ़ा नंबर 6 से 10 तक हमने पढ़ा, जिसमें बनी इसराइल का तज़किरा हुआ, जो एक बड़ी कौम गुजरी जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। और इसी मजमून का तसलसल था QC4 में भी, सफ़ा नंबर 11 से 15 तक। इसमें भी बनी इसराइल का ही तज़किरा है। तो QC4 में आने वाले ये 5 सफ़ात हैं, सफ़ा नंबर 11 से 15 तक, इनको हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर सीखते हैं। सफ़ा नंबर 11 अंगूठे पे शुरू होता है और फिर तरतीब के साथ 12, 13, 14 और 15। तो 5 सफ़ात हमने इस कोर्स में भी कवर करने हैं। इसमें से पहले 3 सफ़ात हम मुकम्मल कर चुके हैं। इनका एक दफ़ा इयादा करते हैं कि इनके इशारात जो हमने सीखे थे, इनके मज़ामीन जो सीखे थे। सफ़ा नंबर 11 था जाहिल और पढ़े लिखों का हाल, आग सिर्फ चंद दिन, कायदा आग और जन्नत का, मिसाके बनी इसराइल। सफ़ा नंबर 12 मिसाके खून, कत्ल व इखराज, बाज किताब पर ईमान, मूसा और ईसा और रसूलों से सुलूक। सफ़ा नंबर 13 किताब का इनकार, बुरा सौदा, ईमान लाओ, मिसाके तूर। तो ये 3 सफ़ात हमने मुकम्मल कर लिए थे, सफ़ा नंबर 11, 12 और 13। तो 14 सफ़ा, उसके पहले 2 इशारात हम पढ़ चुके हैं। तो आज इंशाअल्लाह दूसरे 2 इशारात भी हम पढ़ लेंगे। तो आज के जो सबक है, इसमें 14 नंबर सफ़े के 4 इशारात थे। आखिरत तुम्हारी, दुनिया भी प्यारी, जिब्रील से दुश्मनी, अहदों से बेवफाई। आखिरत, दुनिया, दुश्मनी, बेवफाई। आखिरत, दुनिया, दुश्मनी, बेवफाई। ये 14 सफ़े के जो 4 इशारात हैं, इनको याद रखने के लिए, आखिरत तुम्हारी और दुनिया भी प्यारी, जिब्रील से दुश्मनी और अहदों से बेवफाई। तो इसको मुख्तसर अंदाज में भी हम याद कर सकते हैं। आज के सबक का तारुफ देखते हैं। इसमें इससे पहले जो आयात गुजरी हैं, उसमें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के बातिल अकायद और उनकी बदआमालियों को बयान फरमाया, और ये भी बताया गया कि वो यानी बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम की पक्की और सच्ची इत्तिबा करने वाले नहीं थे। तो आज की आयत में भी इसी तरह का मजमून है। आइए असबाक देखते हैं। आज की जो 3 आयत हैं, असबाक में सबसे अहम असबाक ये है कि इसमें तज़किरा है जिब्रील अलैहिस्सलाम का, कि कुरान मजीद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतारा गया कुरान मजीद, और दिल इंसान की हकीकी ज़िंदगी का मरकज़ होता है। उस पर कुरान उतारा गया, और वो जो कुरान उतारा गया, जो लोग उस पर ईमान रखने वाले हैं, उनके लिए खुशखबरी है, जो कि वो हिदायत हासिल कर लेंगे, ईमान लाकर हिदायत हासिल करेंगे, और हिदायत हासिल करने वालों के लिए खुशखबरी है। और जो लोग अल्लाह के फरिश्तों और उसके नेक बंदों के दुश्मन होते हैं, अल्लाह भी उनके साथ दुश्मनी का मामला फरमाता है। ये भी आज की आयत का एक मजमून है। और एक नया सबक इसमें यह है कि कुरान की आयतें अपने पैगाम को पेश करने में बिल्कुल खुली और वाज़ेह हैं। कुरान की जो आयत हैं, इसमें तमाम अहकामात, तमाम बातें खोल खोल कर
واضح کر کے بیان کر دی گئی ہیں۔ ان آیات سے ہدایت ہر اس انسان کو ملتی ہے جو مخلص ہو، جو اخلاص کے ساتھ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو، اسی کو ہی ہدایت ملتی ہے۔ تو قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے ہی، لیکن ہدایت حاصل اسی کو ہوگی جو ہدایت کا طلبگار ہوگا۔ تو آج کیا ہم اسباق ہیں، انشاءاللہ آیت کو مکمل کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ دیکھیں گے۔ آج کی جو آیات ہیں ان میں ہر لائن میں کوئی خاص نیا لفظ نہیں ہے، ایک ہی نیا لفظ نظر آ رہا ہے ہمیں ایک لائن میں۔ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم قرآن پاک ہمارے لیے الحمدللہ کافی حد تک آسان ہوتا جا رہا ہے، کہ جو ہم آیات کو پڑھتے جا رہے ہیں ٹی پی آئی کے ذریعے سے، نئے آنے والے فریزز کے ذریعے سے، الفاظ کے معنی کو کا جو ذخیرہ ہے وہ ہمارا اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے الحمدللہ۔ یہ جو نیا لفظ نظر آ رہا ہے یہ بھی کوئی ایسا نیا نہیں ہے کہ جو ہم اس سے پہلے واقف نہ ہوں، تو انشاءاللہ ان کو سیکھیں گے ہم نئے آنے والے فریزز کے ذریعے سے، الفاظ کے معنی کو سیکھیں گے اور اپنے ووکیبلری کے اندر اضافہ کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی جو پہلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ قل من کانا، قل آپ کہہ دیجئے، قال یقول فعل سے فعل امر ہے، قل آپ کہہ دیجئے، من کانا عدوًا، من جو بھی، کانا ہے، عدوً دشمن، جو بھی دشمن ہے یا دشمن ہو، لی جبریلا جبریل کا، جو بھی جبریل کا دشمن ہوگا، فَإِنَّهُ تو بے شک، فَإِنَّهُ تین ٹکڑے ہیں، تو فَإِنَّ بے شک وہ، نزلہ نزلہ نازل کیا، ہو اس کو یعنی قرآن پاک کو نازل کیا، علی قلبک آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، فَإِنَّهُ تو بے شک، نزلہ اس نے نازل کیا، ہو اس کو یعنی قرآن پاک کو، علی قلبک آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقاً مصدقاً، صدقہ یصدق، علامہ یعلم کی طرح تصدیق باب ہے اس کا آتا ہے مصدر، اور باب تفعیل سے مصدقن، مصدقن یا مصدقن یہ اسم فاعل ہے، تصدیق کرنے والا، تصدیق کرنے والا، لیما اس کا، لی ما دو ٹکڑے ہوں گے، اس کی جو، بینا یدیہی، بینا یدیہی کا مطلب ہے اس سے پہلے ہے، بینا یدیہی اس سے پہلے ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے، وہدن اور ہدایت ہے، مصدقن وہدن تصدیق کرنے والا بھی ہے، وہدن اور ہدایت بھی ہے، وبشرا اور خوشخبری، اور بشرا کا معنی کیا ہے، اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، جو جبرائیل نے نازل کیا اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر۔ آیت کا پہلا حصہ ہے، قل من کان عدوا لجبریل۔ اب جبریل علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ تمام نبیوں کے پاس وحی لے کر آیا کرتے تھے، اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام جو اللہ کی طرف سے ہوتا تھا وہ پہنچاتے تھے۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہی جبرائیل ہی لاتے تھے، جیسا کہ تمام سابقہ انبیاء کے پاس وہ لے کر آتے تھے، تو اس لیے بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرتے اور یہ کہتے کہ یہ جو فرشتہ یہ ہمارا دشمن ہے۔ اب یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ کیوں کہتے تھے یہ ہمارا دشمن ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے جو تورات ہے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ بھی جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، تو بظاہر دیکھا جائے تو بنی اسرائیل کی دشمنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کوئی ہونا نہیں چاہیے تھی، کیونکہ جو ان کی کتاب ہے جس کو تورات کو یہ مانتے ہیں اپنے نبی
موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو ان پر جو وحی آئی تھی وہ بھی جبرائیل ہی کے ذریعے سے آئی تھی. تو اب یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا یہ بھی فرشتے نے اپنی طرف سے تو نہیں لایا، نہ اپنی مرضی سے وہ اللہ کے حکم سے آیا ہے. تو اس آیت کے اندر 4 باتیں بتائی گئی ہیں قرآن پاک کے بارے میں. پہلی بات یہ بتائی گئی کہ جبرائیل اسلام اس کو اللہ کے حکم سے لائے ہیں، اپنی طرف سے نہیں لے کر آئے. اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ یہ جو کتاب لائی گئی ہے جبرائیل اسلام کے ذریعے سے آئی ہے، یہ کتاب پچھلی کتابوں کی یعنی سابقہ تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور یہ تمام انسانیت کے لیے رہنمائی ہے. ہدن للمؤمنین، بشرا بھی ہے اور ہدایت بھی ہے، اور اس میں ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے. بغیر ایمان والا شخص ان تمام فائدوں سے محروم رہے گا. اس لیے آگے مومنین کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہدایت اور بشارت مومنین کے لیے ہے. یعنی ہدایت اگر جو بھی حاصل کرے گا تو ظاہر بات ہے وہ مومن ہوگا، پہلے ایمان لائے گا تو اس سے ہدایت حاصل کرے گا، کیونکہ کسی بھی چیز پر پہلے ایمان لایا جاتا ہے پھر اس سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے. اس کی چیزوں کو، اس کے اندر بیان کی گئی باتوں کو مان کر، اس کے بیان کیے گئے احکامات کو مان کر ہدایت حاصل ہوتی ہے، اور جو ہدایت حاصل کر لیتا ہے اسی کے لیے پھر خوشخبری بھی ہے. تو یہ 4 باتیں بیان کی گئی ہیں قرآن پاک کے بارے میں اس پہلی آیت کے اندر. الحمدللہ یہ پہلی آیت مکمل ہوئی. اس کے بعد دوسری آیت آج کے سبق کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. صدق اللہ. من کانا، من کا معنی جو، من کئی معنی کے میں آتا ہے. من کا معنی کیا بھی ہوتا ہے جب کسی چیز کسی شخص کے بارے میں سوال کرنا ہو، اور من جو کے لیے بھی آتا ہے. من کانا جو بھی کو ہوگا، عدوًا دشمن ہوگا، للہ اللہ کا، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، و ملائکتہ ہی اس کے، ان اللہ اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہوگا، و رسولہ اور اس کے رسولوں کا، و رسول جمع ہے، اور اس کے رسولوں کا دشمن ہوگا، و جبریلا اور جبریل کا، و میکالا اور میکال کا. تو فَإِنَّ اللَّهَ، فا تو، اِنَّا بے شک اللہ، بے شک اللہ، عدو دشمن ہے، للکافرین ان کا کافروں کا، اللہ کافروں کا دشمن ہے. جو ان سے دشمنی کرے گا اللہ بھی ان سے دشمنی کرے گا. آیت کے اس پہلے حصے میں من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکالا. تو اب جو بھی اس سے دشمنی کرے گا، اس آیت کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ جو بھی آپ کے والد کی طرف سے قیمتی تحفے لا کر دیتا رہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے اور اس کی تعریف کریں گے. یہاں بھی جبرائیل اللہ کے حکم سے وہی کام کر رہے ہیں. ہمیں جبرائیل اور دیگر تمام ہی فرشتوں سے محبت اور ان کی عزت کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے احکامات اور خوشخبریاں، پیغامات لا رہے ہیں، ہماری ہدایت کی چیزیں لا رہے ہیں. ہمیں تو اس سے خوش ہونا چاہیے، اور نہ کہ ہمیں ان کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرنا چاہیے. تو یہ بنی اسرائیل کے رویے کو بتایا گیا ہے کہ ان کا رویہ اس طرح تھا کہ ان کو دشمن سمجھتے تھے. اب میکال نامی ایک فرشتہ جس کے یہاں ذکر ہوا، بارش کا ذمہ دار ہے، جو ہماری بڑی ضرورت اور کھیتی باڑی کا ذریعہ ہے. تو بارش ہو تو کبھی ہم میکال علیہ السلام کو یاد کر لیا کریں، ان کے لیے محبت کا اظہار کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمارے لیے تمام انتظامات کیے ہیں. اصل تو نعمتیں اللہ کی طرف سے ہی ہیں، لیکن فرشتے اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی سے وہ سر انجام دے رہے ہیں. جبریل علیہ السلام ہماری ہدایت کے لیے اللہ کے پاس سے پیغام لاتے تھے، اور میکال ہمارے جسم کی غذا کے لیے اللہ کے حکم سے بارش برساتے. تو خاص طور پر اس لیے ان فرشتوں کا یہاں پر ذکر کیا. اب یہ دونوں فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. اللہ کے جو احکامات ہیں وہ بعین ہی انہی احکامات کو اس کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں. تو در حقیقت فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتے رہتے ہیں.
ہمیں تمام فرشتوں سے محبت کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں بنی اسرائیل کی طرح ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہمیں ان سے دشمنی کرنی چاہیے۔ ایک حدیث لیتے ہیں اسی سے متعلق، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو فرماتا ہے، بلاتا ہے اور فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ کتنی اہم بات ہے۔ چنانچہ آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں وہ مقبول ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ناپسند کرتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے میں فلاں کو ناپسند کرتا ہوں تو تم بھی اسے ناپسند کرو۔ چنانچہ وہ اسے ناپسند کرتے ہیں اور آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو پسند نہیں کرتا، اس لیے تم بھی اسے ناپسند کرو۔ اس طرح وہ سب اور اس کو ناپسند کرنے لگتے ہیں، اور پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب بن جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پسند فرمائیں، اور پھر جبرائیل السلام کے ذریعے تمام فرشتوں کو اور پھر اللہ تعالیٰ زمین والوں کو بھی اس طرح سے ان کے دلوں میں محبت ڈال دے گا اس انسان کے لیے۔ تو آیت دوسری ہم نے مکمل کی، اس کے بعد تیسری آیت ہے آج کے سبق میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ صدق اللہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، وَلَقَدْ، یہ تین ٹکڑے ہیں، اور البتہ تحقیق، قد کا معنی ہوتا ہے تحقیق، یہ امفسس پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، لام بھی اس کے لیے، قادی بھی اس کے لیے آتا ہے، اور البتہ تحقیق انزلنا، ہم نے اتارا یا ہم نے اتاری، انزلنا، انزلہ ینزل، اسلم یسلم کی طرح ہم نے پھر پڑھتا باب افعال سے، انزلہ سے ہے، انزلنا فعل ماضی میں جمع کا صیغہ ہے، اور ہم نے اتاری الی کا، آپ کی طرف، الی کا دو ٹکڑے ہیں، آپ کی طرف، آیاتن، آیاتن نشانیاں، بیناتن واضح، واضح نشانیاں ہم نے اتاری آپ کی طرف، وما یکفر بہا، و اور ما نہیں، یکفر انکار کرتے، بہا اس کا انکار نہیں کرتے، الا مگر، الفاسقون نافرمان، الفاسقون نہیں انکار کرتے اس کا مگر نافرمان۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یکفرو و ما یکفرو، ما نفی کے لیے آیا ہوا ہے لیکن مضارع کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ماضی میں منفی بنانے کے لیے عام طور پر ما کا استعمال ہوتا ہے، اور مضارع میں منفی بنانے کے لیے عام طور پر لا کا استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے۔ وما یکفر بہا، اور نہیں انکار کرتے اس کا، الا مگر، الفاسقون نافرمان لوگ۔ قرآن کی آیتیں اپنے پیغام کے لحاظ سے نہایت ہی واضح ہوتی ہیں، اس کے اندر جو بھی احکامات بیان ہوتے ہیں اس کے اندر کسی قسم کی اس کے اندر مبہم نہیں ہوتی ہیں، ابہام نہیں اس کے اندر ہوتا، اور میں اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ آیات اللہ ہی کی طرف سے ہیں، یہ جو نشانیاں ہیں، یہ جو آیات ہیں، یہ احکامات اللہ کی طرف سے ہیں، ان کے اندر خود سے ہی بات موجود ہوتی ہے، اور اس کا انکار صرف فاسق جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یا ان احکامات کو مانتے نہیں ہیں، تو ان احکامات کو نہ ماننا یہ بھی انکار ہی ہے، اور یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر انہیں پتہ ہو یا اگر انہیں یقین ہو کہ اللہ کی طرف سے ہی ہیں تو پھر وہ لازماً اس پر ایمان بھی لائیں۔ الحمدللہ تینوں آیات آج کی ہم نے مکمل کی۔ ترجمہ دیکھتے ہیں، پہلی آیت ہے، کہہ دیں جو جبرائیل کا دشمن ہو تو بے شک اس نے یہ آیت آپ کے دل پر نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے، اس کی تصدیق کرنے والا جو اس سے پہلے ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ دوسری آیت کا ترجمہ ہے، جو شخص جو دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکال کا، تو بے شک اللہ کافروں کو
काफिरों का अल्लाह दुश्मन है। तीसरी आयत आज के सबक में थी, और अलबत्ता हमने आपकी तरफ वाज़ेह निशानियां उतारी और उनका इनकार सिर्फ नाफरमान लोग करते हैं। अस्बाक हमने देख लिए थे, इसके अंदर 4 अहम अस्बाक हैं। तो जिसके अंदर बताया गया कि कुरान पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतारा गया, और ये इसके बारे में 4 बातें बताई कि ये तस्दीक करने वाला है, और ये हिदायत है, और ये खुशखबरी है। ये हमने इस बारे में 4 बातें पढ़ ली कुरान पाक के बारे में। तो इन आयात को पढ़ने के बाद हमने तसव्वुर एहसास के साथ हमने दुआ क्या करनी है कि अल्लाह हमें आपकी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबियों की, फरिश्तों, नेक लोगों की मोहब्बत नसीब फरमा कि मैं इन लोगों से मोहब्बत करने वाला हूँ। और जब मोहब्बत करेंगे तो ज़ाहिर बात है इत्तिबा भी करेंगे। तो आइंदा ज़िंदगी का प्लान क्या करना है इंशाअल्लाह, कि मैं इन फरिश्तों की एक लिस्ट बनाऊँगा जो हमारे साथ होते हैं, हमारे पास आते रहते हैं, हमारी हिफाज़त में लगे हैं या हमारे लिए दुआ करते हैं, उनकी मैं एक लिस्ट बनाऊँगा। जितने हमारे इल्म में हैं उनको हम अपने पास लिखें, ताकि हमें पता हो कि ये फरिश्ते हैं, इनका ये काम होता है। 4 मशहूर जो फरिश्ते हैं उनके काम तो हमें पता है कि जिब्राईल इस्लाम का क्या काम है, मीकाईल का क्या काम है, इज़राइल का क्या काम है, इसराफील का क्या काम है, और बाकी जो फरिश्तों के बारे में एक एक किरामन कातिबीन हमें पता है कि जो हमें अमाल को लिखते हैं, ये भी हमें इल्म में होना चाहिए। आइए अस्मा और अफ़ाल देखते हैं आज के सबक में। अस्मा में अदुव्वुन, अदुव्व कहते हैं दुश्मन को, इसकी जमा है आदाउन। अदुव्वुन दुश्मन, और इसकी जमा आती है आदा। दूसरा इसम है क़ल्ब, क़ल्ब का जमा है क़ुलूब, दिल को कहा जाता है। और तीसरा इसम है मलाइका, मलाइका जमा का लफ्ज़ है और इसकी वाहिद आती है मलक, मलक फरिश्ता और मलाइका फरिश्ते। फिर अस्मा में रसुल है, रसुल जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, और इसकी वाहिद आती है रसूल, रसूल की जमा क्या है, रसुल है। आयात भी जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, तो आयतुन इसकी वाहिद आती है आयतुन निशानी, और आयात निशानी। आयत का तर्जमा, आयत का माना निशानी भी है, आयत का माना कुरान की आयत भी है, तो दोनों तरह इसका तर्जमा होता है। बैयिनात जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ यहाँ पर, बैयिनतुन वाज़े, बैयिनतुन वाज़े निशानी को कहते हैं, और बैयिनात ज़्यादा निशानी उसको कहते हैं। आयात जमा का है तो बैयिनात भी जमा है। आइए अफ़ाल में देखते हैं। अफ़ाल के अंदर पहली की जो कैटेगरी है, जो सेहतमंद अफ़ाल वाली सलासी मुजर्रद के अंदर काफ़िरीन, कफ़र यकफ़ुरु, हमने नसरा से बाब से पढ़ा था फ़ेल, और उसके बाद फ़सक़ यफ़सुक़ु, ये भी नसरा बाब से आया था, और ये सेहतमंद अफ़ाल में था। फिर इन्हीं जो सलासी मुजर्रद के अंदर जो कमज़ोर अफ़ाल हमने कोर्स 2 में पढ़े थे, उसमें से कौन से अफ़ाल हैं? कुल, काला यकूलु, काना यकूनु, ये दोनों तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं, और दोनों का बाब नसरा है, तो ये दोनों कमज़ोर की कैटेगरी में आते हैं। बिइज़्निल्लाह इसमें है अज़ीना या अज़ानु, अज़ीना या अज़ानु, समिअ यस्मउ बाब से आता है। अज़ीना या अज़ानु हमज़ा वाला फ़िल कहलाता है, हमज़ा इसके मादा में है। अज़ीना उसने इजाज़त दी, या अज़ानु वो इजाज़त देता है, इसी से है बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाज़त से। और इसके बाद है हुदन, हदा यहदी, बाब ज़ाराबा से हमने पढ़ा था, कमज़ोर फ़ेल है, हा दाल या मादा इसका, हदा यहदी, और बाब इसका ज़ाराबा है। जो तीसरी कैटेगरी आती है जिसके अंदर हम देखते हैं कि मज़ीद फ़ी वाले अफ़ाल कौन-कौन से हैं इसके अंदर इस्तेमाल हुए। मज़ीद फ़ी में है नज़्ज़ला, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु, ये अल्लमा युअल्लिम की तरह आता है, तो इसका बाब है तफ़ईल, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु, ठीक है जी। बाब तफ़ईल है, अल्लामा की तरह हुआ, नज़्ज़ला उसने नाज़िल किया। मुसद्दिकन, सद्दका युसद्दिकु, ये भी अल्लामा युअल्लिमु की तरह, इसका बाब भी तफ़ईल ही होगा, और सद्दका उसने तस्दीक की। मुमिनीन, आमन युमिनु से हमने देखा था, और यही कमज़ोर जो मज़ीद फ़ी वाले अफ़ाल में से यही इस्तेमाल हुए यहाँ पर। एक अनज़लना भी आगे आया हुआ है, तो अनज़ला युनज़िलु अस्लम युस्लिमु की तरह, ये भी हमने पढ़ लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें कुरान का हिस्सा मुकम्मल हुआ। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 4 सफ़ा नंबर 14 इशारा सी, 14 सफ़े का ये तीसरा इशारा है, और ग्रामर में आज हम सीखेंगे शर्त वाले अल्फाज,
جو ہم نے اس سے پچھلے لیسن میں شروع کر دیے تھے، لیکن اس سے پچھلے لیسن میں ہم نے ثلاثی مجرد والے افعال کے ساتھ سیکھا تھا ان کو، یعنی جو 3 حرفی افعال تھے۔ آج ہم شرط والے الفاظ کو سیکھیں گے مزید فی کے افعال کے ساتھ۔ جو شرط والے الفاظ ہیں ان کو مزید فی افعال کے ساتھ ملا کر اس کو سیکھیں گے، اور ان کا کیا اثر ہوتا ہے مزید فی کے افعال میں آنے سے، اس کو آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ شرط کے الفاظ ہم نے 3 سیکھے تھے، ان، من اور ما۔ ان، من اور ما، یہ شرط کے الفاظ تھے، اور ان کو آج ہم استعمال کریں گے مزید فی افعال کے ساتھ۔ ان کا استعمال ہوگا مزید فی افعال، جو کہ ہم نے QC3 میں سیکھے تھے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس میں صرف کے اسباق ہم نے یہ مکمل پڑھ لیے تھے، اور نحو کے اسباق میں ہم نے سب سے پہلے لم کا ٹاپک سیکھا تھا، جس میں فعل مضارع میں آنے والی تبدیلیاں، اور اس میں پہلا تھا لم کا استعمال، اور وہ ہم نے ڈیٹیل میں سیکھا۔ اس کے بعد پھر ہم شرط والے جو الفاظ ہیں ان کو سیکھ رہے ہیں، جیسے ان ہے، من ہے اور ما ہے۔ یہ دوسرا ٹاپک ہے نحو کا۔ اس میں بھی بیسیکلی فعل مضارع میں آنے والی تبدیلیاں ہی ہیں، لیکن پہلے لم کے ذریعے سے تھا، اور اب ہم حروف شرط جو ہیں ان، من اور ما، اس کے ذریعے سے فعل مضارع میں آنے والی تبدیلیاں سیکھتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ وہ تبدیلیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تبدیلیاں وہ جو اس حرف کے آنے کی وجہ سے اور مضارع کے آخر میں حرکت چینج ہوتی ہے، یعنی لفظی تبدیلی ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے اس میں معنی میں تبدیلی۔ تو لفظی تبدیلیاں کیسے آتی ہیں اور معنی کی تبدیلیاں کیسے آتی ہیں، اس کو ہم نے اس سے پچھلے لیسن میں سیکھا تھا، لیکن آج انشاءاللہ نیا ٹاپک ہوگا مزید فی کا افعال کے ساتھ اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ آئیے سیکھتے ہیں۔ 14A میں ہم نے لم اور مضارع کا سوال مزید فی کے ساتھ کیسے سیکھا تھا، وہ بھی ہم نے ایک دفعہ اس کا اعادہ ہم کریں گے آج کے لیسن میں۔ کیونکہ مزید فی کی بات آئی ہے، تو مزید فی کے ساتھ ہم نے مزید فی میں جو فعل مضارع تھا، اس میں لم کا استعمال کیسے تھا، اس میں یعنی کہ سنگل چھری کے ساتھ کیسے تھا استعمال، کہ جیسے یسلم، اسلمہ، یسلم تھا تو لم کے ساتھ بنا تھا لم یسلم، یعنی آخر میں ساکن کر دیا تھا۔ تمام صیغوں میں آخر میں ساکن ہو جاتا ہے، پیش کو جزم میں بدل دیتے ہیں۔ صرف جو جمع کے 2 صیغے ہیں نون والے، یسلمون اور تسلمون، اس میں صرف نون گر جاتا ہے، باقی اور کوئی تبدیلی لفظوں میں نہیں آتی ہے۔ تو یہ لم کا استعمال تھا۔ لم یسلم سے لم یسلم بنا تھا، یسلمون سے لم یسلمو بن گیا تھا۔ اور باقی جو معنی میں تبدیلی تھی، معنی میں کیا تبدیل ہوا تھا کہ معنی اس کا ماضی منفی میں چلا گیا تھا، ماضی منفی میں، یعنی کہ یسلم کا معنی تھا وہ فرما برداری کرتا ہے یا فرما برداری کرے گا، یعنی پریزنٹ اور فیوچر دونوں معنی آئے تھے۔ اور جب لم آ گیا تو لفظی تبدیلی کے ساتھ ساتھ معنی میں یہ تبدیلی آئی کہ مضارع کے اندر جو دونوں معنی تھے، یعنی کہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے معنی کو ختم کر دیا، اور اس کو کھینچ کر ماضی کے معنی میں لے گیا، اور ماضی کے اندر بھی نیگیٹو معنی ماضی کا، ماضی منفی کے لم یسلم، اس نے حکم نہیں مانا، اس نے حکم نہیں مانا۔ تو جیسے ایک مثال کے طور پر یہاں پہ ایک اعادہ کے طور پر میں ایک بات بتا دیتا ہوں۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا اسلامہ، اسلامہ کا معنی کیا تھا؟ اس نے فرما برداری کی، اس نے فرما برداری کی، ماضی کا ترجمہ ہے۔ اگر ہم اس کو یہاں پر لکھیں ما اسلامہ، ما اسلامہ کا ترجمہ یہ پڑھا تھا اس نے فرما برداری نہیں کی، ما کے ساتھ منفی کر دیا۔ اب ماضی بھی ہے اور منفی بھی ہے، تو جو ترجمہ ما اسلمہ کا ہے اس نے فرما برداری نہیں کی، وہی ترجمہ لم یسلم کا بھی ہے، اس نے فرما برداری نہیں کی، اس نے حکم نہیں مانا۔ تو معنی کو سمجھنے کے لیے ہم نے ما اسلمہ کی مثال اس لیے دی ہے تاکہ ہمیں آسانی سے پتہ چل جائے کہ یہ ترجمہ اس کا ماضی میں منفی میں کیسے چلا گیا۔ تو یہ تو لم کا ٹاپک تھا جو ہم نے مزید فی فعل کے ساتھ کیا، اور مزید فی کے اندر پھر کچھ اور افعال بھی تھے اسلمہ کے علاوہ۔ ارادہ یریدو، یہ اقامہ یقیمو کی طرح ارادہ یریدو، اور یریدو سے لم یرید بن گیا تھا، یریدو وہ ارادہ کرتا ہے یا کرے گا، لم یرید اس نے ارادہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو لم کا استعمال مزید فی کے افعال کے ساتھ ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اس کو ہم نے اعادہ کیا آج۔ تو
शर्तिया जुमले को कैसे हमने सीखना शुरू किया था इससे पिछले लेसन में। अगर आप करते हैं तो मैं करूंगा, जो ये करेगा कामयाब हो जाएगा, जो कुछ आप करते हैं मैं करूंगा। इसको कहते हैं शर्तिया जुमले। एक उसमें शर्त होती है, एक उसका जवाब होता है। एक शर्त है उसमें, दूसरा उसका जवाब है। अगर आप करते हैं तो मैं करूंगा, क्या तर्जुमा, क्या इसकी अरबी बनाई थी, इन तफाल अफाल। इसमें डबल छुरी का काम हुआ था कि उस हरफ की वजह से उसका असर दो फेल मुजारे में हुआ था। दो तरह के फेल मुजारे में, यानी एक शर्त वाला फेल मुजारे, एक जवाब शर्त का फेल मुजारे, दोनों में इसका असर पड़ा था लफ्जों में। यानी कि उसने फेल मुजारे को शर्त में भी साकिन किया और शर्त के जवाब में भी साकिन किया था, दो तरह। इसलिए इसको डबल छुरी वाले हरूफ कहा जाता है। लम को सिंगल छुरी वाला हरूफ कहा गया था और इन हरूफ शर्तिया को डबल छुरी वाला हरूफ कहा जाता है। और जो ये करेगा कामयाब होगा। मन यफ़अल, मन यफ़अलु था तो या मन की वजह से मन यफ़अल, जो ये करेगा यंजह, वो कामयाब हो जाएगा। तो क्या होगा, वो कामयाब हो जाएगा। जो कुछ आप करते हैं मैं करूंगा, ये भी शर्त है और उसका जवाब है मा तफ़अल, मा तफ़अल। एक अच्छा, मा का माना तो नहीं भी होता है ना, जैसे हमने पढ़ा, और मा फ़अला उसने नहीं किया, लेकिन मा का माना जो भी होता है। मा तफ़अल, जो तू करेगा या आप करते हो, अफ़अल मैं करूँगा। अब अफ़अलु की जगह अफ़अल आ गया है, दोनों जगह उसका असर हमने देखा था। तो ये मिसालें ऐसी थी जो कि सुलासी मुजर्रद में हमने देखी, 3 हरफ़ी अफ़आल में हमने देखी थी इससे पहले। तो उनका हमने सिर्फ़ आज इयादा किया है। तो आइए इन 3 जो अल्फ़ाज़ हैं इनका इस्तेमाल हम सीखेंगे मज़ीद फ़ी के। तो मज़ीद फ़ी के अंदर इन, मन और मा का इस्तेमाल कैसे होता है, इसमें कोई भी इंशाल्लाह मुश्किल चीज़ नहीं होगी। मज़ीद फ़ी के अंदर पहला फ़ेल हमने सीखा था अल्लमा, अल्लमा उसने सिखाया, अल्लमा उसने सिखाया। तो युअल्लिमु का क्या तर्जुमा है, वो सिखाता है या सिखाएगा। युअल्लिमूना वो सब सिखाते हैं। तो ये जो युअल्लिमु युअल्लिमूना है, इसके अंदर इसके इस्तेमाल से आखिर को साकिन करेगा और जमा के अंदर नून को गिरा देगा। जैसे जमा के जो 2 सीगे हैं, इनमें नून को गिराएगा और बाकी सब में आखिर में पेश को जज़म से बदलेगा। जैसे इन तुअल्लिम उअल्लिम, तुअल्लिम, इन तुअल्लिम उअल्लिम। अगर आप सिखाते हैं, उअल्लिम तो मैं सिखाऊंगा। दोनों फिर मुजारे में इसका असर हुआ इनका। इन तुअल्लिमू, अगर आप सब सिखाते हैं, नुअल्लिम हम सब सिखाएंगे। अब यहाँ तुअल्लिमू में नून जो है वो, यहाँ पर नून था वो गिरा दिया गया, तुअल्लिमूना था तुअल्लिमू रह गया इनकी वजह से। दूसरी मिसाल एक और फेल था हासबा, हासबा उसने हिसाब लिया या उसने मुहासबा किया। वजीफी का फेल है। युहासिबु, युहासिबु वो मुहासबा करता है, युहासिबूना वो सब मुहासबा करते हैं। तो हासिबु आप मुहासबा करते हो, उहासिबु मैं मुहासबा करता हूँ। तो हासिबूना आप सब मुहासबा करते हैं, नुहासिबु हम सब मुहासबा करते हैं। अब इसमें भी उसी तरज पर इनके आने की वजह से आखिर से फेल मुजारे को जज़म दी जाएगी और जमा के अंदर सिर्फ नून गिरेगा। इन तो हासिब युहासिब, इन तो हासिब अगर आप मुहासबा करते हैं, युहासिब तो वो मुहासबा करेगा। यानी अगर आप सिंगुलर है ना, अगर आप एक शख्स मुहासबा करते हो, युहासिब तो वो मुहासबा करेगा। अब यहाँ पर तो का जो तर्जमा है ना, तो के लिए अलग से कोई हरफ नहीं है, ठीक है। किसी जगह पर आपको फा वगैरह नजर आ जाएगा, किसी जगह पर अगर फा लिखा हो तो फा भी दुरुस्त है, अगर ना भी लिखा हो तो ये अंडरस्टूड है, इसका तर्जुमा ऐसे ही होगा कि जो शर्त का जवाब है उसमें तो आना ही होगा। इन तो हासिब अगर आप मुहासबा करते हो, यो हासिब तो वो मुहासबा करेगा। इन तो हासिबू अगर तुम सब मुहासबा करते हो, इन तो हासिबू, हासबा युहासिबु है ना, तो हासिब तो हासिबू अगर तुम सब मुहासबा करते हो, तो युहासिबु वो सब मुहासबा करेंगे, वो सब मुहासबा करेंगे।
تو یہاں دونوں میں جمع ہے، تو حاسبو اور یحاسبو ان دونوں میں آخر سے نون گرا ہوا ہے ان کے وجہ سے. یہ لفظوں میں تبدیلیاں بھی ہیں. ایک اور فعل مزید فی کا جو کہ صحت مند کی کیٹیگری میں آتا ہے، اسلمہ. اسلمہ اس نے حکم مانا، اس نے فرما برداری کی. یسلمو اس کا فعل مضارع ہے، یسلمو یسلمونا. تو یہاں پر بھی فعل مضارع میں وہی عمل ہوگا کہ جمع کے علاوہ باقی تمام صیغوں میں آخر سے پیش کو ختم کر کے جزم لگائی جائے گی اور جمع کی صیغوں میں صرف نون گر جائے گا. جیسے مثال کیا ہے، ان تسلم یسلم. ان تسلم کا کیا ترجمہ ہے؟ اگر آپ حکم مانتے ہیں، یعنی آپ ایک شخص حکم مانتے ہو، یسلم تو وہ حکم مانے گا، تو وہ حکم مانے گا. اگر آپ حکم مانتے ہو تو وہ حکم مانے گا، یعنی اگر آپ حکم نہیں مانو گے تو وہ نہیں مانے گا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شرط ہے اور ایک اس کا جواب ہے. اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا. ان تسلمو اگر آپ سب حکم مانو گے، یا مانتے ہو یا مانو گے، تو یسلمو وہ سب حکم مانیں گے، وہ سب حکم مانیں گے. اب یہاں پر بھی جمع میں دونوں صیغوں میں نون کو گرا دیا گیا ہے ان کی وجہ سے. تو یہ اسلمہ کی یہ بھی صحت مند فعل کی مثال ہو گئی. تو یہاں پر ڈبل چھری اس لیے بنی ہوئی ہے کہ یہاں پر یہ ڈبل چھری والا حرف ہے کہ اس میں 2 دفعہ اس نے عمل کیا ہے، یعنی دونوں فعل مضارع کے اندر اس نے اپنا عمل دکھایا ہے. اور ایک شرط کا فعل مضارع تھا، ایک جواب شرط کا فعل مضارع. ایک اور صحت مند فعل ہے اختلافا، اس نے اختلاف کیا. یہ ہم نے پڑھا تھا جو چوتھا باب ہمارا آتا ہے افتعال، اس سے اختلافا. یختلفو یختلفونا، اس سے یختلف کا بنا تھا یختلف، آخر میں صرف پیش کو ختم کر کے جزم لگایا ہے اور کوئی زیادہ چیز نظر نہیں آ رہی، اور جمع کے اندر نون گرے گا. ان تختلف اگر آپ اختلاف کرتے ہیں تو اذهب، اذهب کیا ترجمہ ہے؟ اذهب تھا نا، میں چلا جاؤں گا، تو اذهب میں چلا جاؤں گا. ان تختلف اگر آپ اختلاف کرتے ہو، اذهب تو میں چلا جاؤں گا، اگر آپ اختلاف کرتے ہو تو میں چلا جاؤں گا. ان تختلفو اگر آپ سب اختلاف کرتے ہیں تو نذهب ہم سب چلے جائیں گے، ہم سب چلے جائیں گے. مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اختلاف کرتے ہیں، آپ بات نہیں مانتے ہیں، تو نذهب ہم چلے جائیں گے، تو ہم چلے جائیں گے. تو کا ترجمہ یہاں پر انڈرسٹوڈ ہے کہ جواب شرط کے لیے تو کا ترجمہ ہے. اتقا، اب اتقا جو ہے، ہاں مزید فی کے اندر جو کمزور کی کیٹیگری ہم شروع کرتے ہیں، اس کے بعد کمزور کی کیٹیگری کیسے آئے گی؟ یہ سسٹر آپ کا کوشچن ہے کوئی؟ سسٹر صالحہ آپ کا کوشچن آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے. تو اتقا وہ ڈرا، اتقا وہ ڈرا. ہم نے کمزور کی کیٹیگری کے اندر یہ فعل سیکھا تھا. یتقی اس کا فعل مضارع کیا تھا؟ یتقی، اتقا یتقی. تو یتقی اصل میں کیا تھا؟ یتقیو، یعنی کہ یہ کمزور فعل ہے، اس میں یا آ رہا ہے جو کہ کمزور حرف ہے. تو اس میں کیا ہوگا؟ کمزور افعال میں کیا کرتا ہے؟ جیسے کہ ثلاثی مجرد کے اندر کمزور افعال کے اندر جب آخر میں کمزور حرف آ جاتا ہے، اس میں بھی یہی عمل ہوا تھا کہ اس میں کمزور حرف آخر سے گر گیا تھا، کمزور حرف آخر سے گر گیا تھا. اور اس کے حروف شرط آنے کی وجہ سے. تو یتقی سے کیا ہونا؟ یتقی، یتقی. اب آخر میں کیونکہ پہلے سے ہی ساکن تھا تو اس لیے کمزور حرف تھا، اور کمزور حرف ساکن بھی ہے، تو اس سے گرانا آسان ہو گیا، اس لیے اس کو گرا دیا، تو یتقی رہ گیا. یتقونا یہ جو جمع کا صیغہ ہے یتقونا، اس سے نون کو گرایا تو یہ بن گیا یتقو. کیا بنا؟ یتقو، بغیر نون کے ہو گیا.
پھر اس کے بعد تتقی، انت والا سیگا تتقی، تتقی ان لگنے کی وجہ سے، تو اس کے سیدھے ان تتقی اللہ تفلح، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ ان تتقی، یہ تتقی تھا تو یا گرایا تو تتقی اللہ، اگر اس کو سیکھنے کے لیے آپ اس کو ایسے پڑھیں، ایسے تو ملا کر پڑھنا چاہیے ان تتقی اللہ، لیکن اگر سیکھنے کے لیے آپ یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سنگولر ہے، سنگل ورڈ کے بارے میں، سنگل فعل کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ان تتقی اللہ، اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو فلح، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، تو فلح، افلاح یفلح، یہ بھی اسلم یسلم کی طرح آتا ہے، تو فلح تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ان تتقو، اب جمع کا سیگا تتقو، اصل کیا تھا؟ تتقونا تھا، نون گرا دیا، ان تتقو اللہ، ان تتقو اللہ، اگر آپ سب ڈرتے ہیں اللہ سے تو تفلحو، تو آپ سب کامیاب ہو جائیں گے، تفلحو، افلح تفلحو، تفلحونا تھا تو تفلحونا سے آخر میں نون کو گرانے کے بعد یہ آ گیا ہے، اس کا بغیر نون کے دونوں جگہ اس کا عمل ہوا، ان کا ڈبل شروع والا حرف ہے، ان تتقوا اللہ تفلحو، ٹھیک ہے جی۔ یہ سسٹر نسرین آپ کا کوشچن ہے کوئی؟ یس سر، یہ تتا کی سے جو بنا تتا کی، وہ یا تو پہلے ہی کمزور تھا، وہ گر گیا، تو اب اس میں یہاں پہ آ کے اس کی یہ جو زیر ہے یہ ختم نہیں ہوگی، یہ والی کاف کے نیچے جو زیر ہے یہ ساکن نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ زیر ساکن نہیں ہوگی نا، زیر ساکن ہوگی تو اس کو آپ پڑھ بھی نہیں سکیں گے نا، ہاں کیونکہ جی ایک اثر تو اس کا ہو گیا نا کہ یہ کمزور حرف کو اسی کی وجہ سے کمزور گرا ہے۔ ویسے جی ٹھیک عام طور پر جب آپ مضارع کو دیکھتے ہیں تو یہ اگر جی آپ مضارع پہ غور کریں کہ مضارع جو لکھا کیسے جاتا ہے مضارع اس کا، تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں یتقی ایسے ہی جی لکھا جاتا ہے، اتقا یتقی لکھا، یتقی یتقونا تتقی جی یعنی جی یا کے ساتھ ہی مضارع لکھا جائے گا، لیکن اس جی ان کے آنے کی وجہ سے وہ یا گر گیا ہے، تو یہی عمل اس جی کا کافی ہے لفظوں میں جو عمل ہوا۔ ٹھیک، اور دوسرا یہ اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو یہ ان اور لم کی وجہ سے اس کا معنی وہ ماضی میں چلا جاتا ہے اور وہ بھی نہیں میں، تو یہاں پہ آ رہا ہے اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن یہ جو ہو جائیں گے ہے یہ تو مضارع کا نہیں ہے۔ دیکھیں لم کی طرح تو اس کا معنی ہم نے نہیں کہا کہ ہوگا، لم کا اور اس کا عمل لفظوں کے اعتبار سے تو ایک جیسا لگ رہا ہے، لیکن معنی کے جی اعتبار سے تو ہم نے نہیں کہا ایک جیسا ہے، کیونکہ معنی کے جی اعتبار سے لم کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ اس کو مضارع کے معنی کو ماضی منفی میں لے کر جائے گا، ماضی منفی کا جی معنی بن جائے گا، جی لیکن جی یہ جو حروف شرط ہیں اس میں ماضی منفی کا معنی نہیں ہوگا۔ جی ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ۔ تو نیکسٹ میں ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں قرآن پاک سے، مثالیں اس ٹاپک کے بارے میں تو بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ پہلی مثال ہے وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، وَإِن تُؤْمِنُوا، یہ تُؤْمِنُونَ کیا ہے؟ تُؤْمِنُوا یہ آمنہ یؤمنو والا فعل ہم نے پڑھا تھا Q3 میں، اس سے یؤمنو یؤمنون، تؤمنو اؤمنو تؤمنون، ان تؤمنوا یہاں سے نون گر گیا ان کی وجہ سے، وَتَتَّقُوا یہاں پر بھی نون گر گیا، یؤتیکم، یؤتیکم یہ جو ہے نا یؤتیکم تھا، آتا ہم نے پڑھا تھا نا، آتا یؤتی، ٹھیک ہے، یؤتی تھا، آتا یؤتی، تو آخر سے یا گرا ہوا یہاں پر بھی، یہ بھی ان کی وجہ سے ہے، یہ چونکہ فعل مضارع پر ہم اثر پڑ رہے ہیں، فعل مضارع تو منو بھی فعل مضارع ہے، تتقو بھی فعل مضارع ہے، یؤتی یہ بھی فعل مضارع ہے، تو یہاں پر سب میں آخر سے کچھ ہر چیزیں گری ہوئی ہیں، تو منو و تتقو میں نون گرا ہوا ہے، یؤتیکم میں یا گرا ہوا ہے ان کے عمل کی وجہ سے، اجورکم تو یہ تو اسم ہے، اس میں کچھ نہیں گرا ہوا، ولا یسألکم، یسأل اصل میں کیا تھا ہم نے پڑھا تھا نا، اس سے ایک فعل پڑھا تھا سآلا یسألو،
यस आलू। फतह यफ्तह से हमने हमजा वाला फेल सीखा था QC2 में। जैसे अमरा यअमुरु था, शुरू में हमजा आ गया। सअला यसअलु, ये दरमियान में हमजा आ गया। और क़रअ यक़रअु, आखिर में हमजा आया था। तो ये हमजा वाले अफ़आल में हमने सीखा था सअला यसअलु फतह यफ्तह के पैटर्न से। उससे ज़्यादा यसअलु, तो ये यसअलु था, ये लाम के ऊपर जो पेश खत्म हुआ है ये भी इन की वजह से खत्म हुआ है। अमवालकुम तो इसम है वैसे। तो अब हमने असर ये देखा कि इनका असर तो मिनू पर भी है, तत्तकू पर भी है, युक्ति पर भी है और यसअल पर भी है। ठीक है, तो ये 4 जगहों पर इनका असर हुआ। वइन तुमिनु व तत्तकू, अब ये जो तुमिनु व तत्तकू जो है ये शर्त है। ये क्या है? शर्त है। और आगे शर्त का जवाब क्या है? युतिकुम से शुरू हो रहा है, युतिकुम से लेकर अमवालकुम तक ये शर्त का जवाब है। तो इनका अमल शर्त में भी हुआ और शर्त के जवाब में भी हुआ। यानी 2 फिर मुजारे शर्त में आ गए, 2 फिर मुजारे जवाब में आ गए। तो सब जगहों पर एक ही इनका असर हुआ है। अब हमें ये पता चलता है कि कुरान पाक के अंदर जब हम मुताला करते हैं, इसको समझने की गर्ज से इसको गौर फिक्र करते हैं, तदब्बुर करते हैं, तो हमें समझ आता है कि यहाँ पर ये वाला फलां फेल है, ये फलां बाब से है। और कभी हम कंफ्यूज हो जाएं कि ये तो हमने तत्तकूना पढ़ा था, तो तत्तकूना में तो नून है ही नहीं है, तत्तकू क्या फिर अमर का होगा सीगा। तो अब हमने इस रूल को सीखने के बाद हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर वाकई ना ये तत्तकूना ही था, तो मेनूना ही था, लेकिन यहाँ पर नून गिरा हुआ है और पीछे इन लगा हुआ है। तो अब हमें इंशाल्लाह इसके बाद और ज्यादा अच्छा लगेगा पढ़ते हुए भी, और आसानी भी लगेगी इंशाल्लाह हम इसको सीखने में। दूसरी आयत है वमन यत्तकिल्लाह। वमन वाव का माना है और है, मन हुरूफ शर्त है, यत्तकिल्लाह। तो यत्तकिल्ला, अभी हमने बात की कि यत्तकी ये फेल मुजारे है, इत्तका यत्तकी ये फेल मुजारे है। तो यहाँ ये गिरा हुआ है, जैसे हमने पिछले एक मिसाल भी हमने पढ़ी उसमें भी है या गिरा हुआ है। तो यत्तकी अल्लाह मन, और जो अल्लाह से डरेगा, यज अल्लाह, ये जाला यज आलू था ना, यज आलू, तो यज अल बन गया है यज अल, यज अल लहू, यज अल लहू। ये जो लाम के ऊपर जो शद है, ये हमें यज अल्लाहु हम इसको पढ़ते हैं यज अल्लाहु। तो ये दूसरा जो पहला वाला लाम है यज अल का, ये एक किस्म का साइलेंट बन जाता है, क्योंकि 2 लाम इकट्ठे हो गए हैं, एक साकिन है और एक के ऊपर हरकत थी, इसलिए शद यहाँ पर आ गई है। यज अल असल में था यज अल लहू, ये शद नहीं थी असल में, लेकिन ये शद बेसिकली ये मिलाने के लिए आ गई हुई है। तो असल जो है यज अल है, तो यज अल में भी असर हो गया मन का, और ये तकी में भी असर हुआ। तो इससे हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली आयत भी ऐसे समझ आए, यहाँ पर भी इसका। तीसरी आयत कुरान पाक से मिसाल है फमन, फा मन, फा जो है ये हरफ है, और मन जो मन हरफ शर्त है। युरिदिल्लाह, ये युरिद कैसे आ गया? हमने पढ़ा था फेल अरादा युरीदु, अरादा युरीदु, अकामा युकीमु की तरह हमने अरादा युरीदु एक फेल पढ़ा था C3 में, जो कि मजीद भी अफाल में आता है, और ये कमजोर अफाल में भी है, ये कमजोर भी है। तो युरीदु से युरीदिल्ला बन गया, युरीदिल्ला। अब युरीदिल्ला, युरीद, ये तो कोई फेल मुजारे नहीं है, लेकिन असल में ये युरीदु था। तो ये मन के आने की वजह से यहाँ पर दरमियान से कमजोर जो हरफ है ना वो गिरा है, क्योंकि आखिर से जब साकिन करता ना मन की वजह से, युरीद में आखिर में जब साकिन होता तो ये बना था मैं युरीद, दाल भी साकिन है या भी साकिन है, 2 साकिन जब इकट्ठे होते हैं तो एक को गिराना होता है, तो उसमें कमजोर पहले ही कमजोर होता है, उसको गिरा दिया है, तो ये बन गया युरीद, मन युरिद। ये दाल के नीचे जेर जो आया है, अब दाल असल में साकिन ही है, लेकिन दाल के नीचे जो जेर आया है वो मिलाने की वजह से आया, वही युरिदिल्लाहु। ये भी हमें समझ आ गया। यहदियाहु, अन यहदियाहु, ये अन यहाँ पर और चीज है, इसको हम नेक्स्ट में इंशाल्लाह सीखेंगे। यशरह सदरो, ये यशरह के अंदर इसका असर हो, शाराहा यशराहु, यशराहु था, यहाँ पर भी इसका मन का असर हुआ है। तो ये
دو جگہ پر اثر یہاں پر من کا اس مثال میں بھی ہمیں لگا. پس اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک سے. کبھی کبھی شرط جملہ کا دوسرا حصہ جواب شرط یعنی فعل مضارع نہیں ہوتا ہے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے. عام طور پر تو دوسرا جملہ بھی فعل مضارع ہی ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھار اس کے برعکس بھی ہوتا ہے. کبھی کبھار دوسرا جملہ فعل مضارع نہیں بھی ہوتا, جیسے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. فَهُوَ حَسْبُهُ تو یہ فعل مضارع نہیں ہے حسبہ, لیکن یتوکل فعل مضارع ہے. یتوکلوا تھا تو آخر میں یہ ساکن ہوا ہے من کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی یہاں پر حروف شرط کی مثال ہوئی. ایک اور مثال اس طرح سے ہے, اور جیسے ہم نے اس سے پچھلی مثال میں بات کی تھی, پچھلی مثال میں کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, تو اس میں بھی یہی مثال تھی کہ ایک اس میں جواب شرط کا فعل مضارع نہیں ہے, اور دوسری یہاں پر مثال میں بھی جواب شرط فعل مضارع نہیں ہے. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. تنتہو جو ہے انتہا سے تنتہونا تھا اصل میں, تنتہونا آخر سے نون کو گرایا ان کی وجہ سے. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اگر تم باز آ جاؤ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو یہ جمع کا صیغہ ہے اور مخاطب کا. الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں گرامر کا حصہ ہم نے مکمل کیا.